انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب علی بھائی سیشن کا سوال شروع کریں۔ جی شروع کریں۔ جی پہلا سوال ہے کہ جب ہم کسی بڑے کو سلام کرتے ہیں تو وہ سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، سر کے اوپر آپ نے حجاب لیا ہو اور ایون کوئی نابارن بھی ہے اور وہ دست شفقت اس اعتبار سے کپڑوں کے اوپر سے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ نیکسٹ سوال ہے کہ علی بھائی کیا کالے دھاگے پر پڑھ کر دم کر ہاتھ پہ باندھنا جائز ہے؟ پتہ نہیں، یہ تو بدعت ہی ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیکسٹ نیکسٹ سوال ہے کہ آپ کی اسلامی ویڈیو میں اور میرے گھر والے بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو رشتہ دار غصے میں کہتے ہیں کہ انجینئر کے کہنے پر اپنا فرقہ نماز ایمان بدل لیا، کفر کے فتوے لگتے ہیں، تو کیا کفر ان پر لوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں وہ جاہل ہیں، بس ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ بس ہم تو مولا علی والی بات کریں گے، جب خوارج نے انہیں کافر کہا تو انہوں نے کہا ہمارے بھائی ہیں گھوڑے ہو گئے، ہم بھی ان کے لیے یہی بات کریں گے۔ جی نیکسٹ سوال ہے السلام علیکم، میرے بھائی کو ابو نے گھر سے نکال دیا ہے، اب وہ ان سے خرچہ بھی مانگتے ہیں، تو کیا بھائی کو خرچہ دینا چاہیے؟ جی کیوں نہیں دینا چاہیے؟ آپ کے والد نے اگر اس قسم کی حرکت کی ہے تو وہ اللہ کے حضور گناہ گار ہیں اگر انہوں نے زیادتی کی ہے، لیکن آپ تو وہ زیادتی والا معاملہ ریپیٹ نہ کریں، آپ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کریں، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا آپ اس کی پیروی کریں۔ اگر لوگوں نے اپنے ذاتی بدلے ہی لینے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف کیا، صبر کی طرف کیا۔ نیکسٹ سوال ہے کہ فادر کے مال سے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، ان کو زکوٰۃ کی اصل اماؤنٹ بتائے بنا، وہ زکوٰۃ دینے پہ تو راضی ہیں بٹ ایکچوئل اماؤنٹ بتانے سے منع کرنا کا خدشہ ہو، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، آپ انہیں بتائیں نا، یہ تو آپ جہنم میں جانے کا سبب کر رہے ہیں اگر آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ زکوٰۃ تو دینی ہے، قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں آیا کہ یہی سونا چاندی جو تم نے جوڑ رکھا ہے یہ تمہیں قیامت والے دن آگ پہ پگھلا کے تمہاری پیٹھوں کو، ماتھے کو، کروٹوں کو داغا جائے گا، تو انہیں اس کی پریکٹیکلٹی کا بتائیں۔ نیکسٹ سوال ہے کہ السلام علیکم، میری امی نے پینشن میں سے رقم جمع کی کہ عمرہ کروں گی یا اینڈ والے وقت پہ کام آئے گی، ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کے پیسوں کو یوز کرنے کا بہترین عمل بتا دیں۔ بہترین عمل، اگر تو انہوں نے کوئی منت مانی بھی تھی تو وہ تو عمرہ ہی کرنا چاہیے ان کی طرف سے، کسی ایسے شخص کو جس نے پہلے عمرہ کیا ہو، تو اگر انہوں نے کوئی منت مانی بھی تھی اور اگر جسٹ ان کی نیت ہی تھی عمرہ کرنے کی تو پھر ٹھیک ہے، ان کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کر دیں۔ نیکسٹ نیکسٹ سوال ہے کہ السلام علیکم، اگر میں کسی ایسے شخص سے عمرے کے لیے قرضہ لوں جس کا مجھے پتا ہو کہ اس کی حرام کی کمائی ہے، تو کیا میرا عمرہ قبول ہوگا؟ جی آپ کا تو قبول ہو جائے گا، آپ نے تو ادھار لیا نا، واپس کر دیں گے ان کو۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے کہ علی بھائی 2 سال سے ایک مسئلے میں پھنسی ہوئی ہوں، دعا قبول نہیں ہو رہی، میرا اب دل دعا مانگنے کو نہیں کرتا، یہاں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا دل نہیں کرتا، رہنمائی فرما دیں، اللہ پر توکل کیسے قائم کروں؟ جب آپ کو ساری سمجھ ہے کہ توکل اللہ پر کرنا چاہیے اور آپ کے لیے اسی کام میں بہتری ہے کہ وہ کام نہ ہو یا ابھی نہ ہو، تو یہ تصور کا ہونا، اتنی سوچ ہونا یہی کافی ہے۔ باقی ہم بھی آپ کے لیے دعا گوائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے صبر کرنا آسان فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ جی نیکسٹ اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی یہ بولے کہ میری یہ پیر بخشش کروائے گا، تو ایسا کہنا ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں یہ تو جذباتی جملہ ہے نا، کوئی اس طرح بخشش تو نہیں کروا سکتا۔ اللہ کو پتا ہے کہ کسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ کھلنے کے بعد اختیار دے گا یا نہیں دے گا۔ انہیں تو بتائیں بھائی، ہر شخص اس دن نفسہ نفسی کرے گا، رسول اللہ کو امن ملے گا، اور اس کے بعد جب شفاعت کا دروازہ رسول اللہ کے ہاتھوں پر کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اللہ کی مرضی ہے کہ کون سے فرشتے اور کون سے نیک لوگ شفاعت کریں گے۔ جو لوگ دنیا میں اپنی عبادت کروا رہے ہیں انہوں نے کہاں سے شفاعت کرنی ہے، ان کی تو اپنی بخشش ہو جائے تو ایک مشکل چیز نظر آ رہی ہے، تو کسی کی کرنا تو بڑی دور کی بات۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے السلام علیکم، جس روم میں کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہو اس روم میں جا سکتے ہیں؟ جی جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مسجد میں بھی جا سکتے ہیں۔ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام مسجد میں ہوتے تھے تو آپ کی بیویاں آ کے مسجد میں آپ کو ملتی تھی، آپ ان کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتے تھے۔ سیدہ صفیہ کو تو باقاعدہ گھر تک چھوڑنے کے لیے آئے کیونکہ ان کا گھر تھوڑا دور تھا۔ تو مسجد میں جایا جا سکتا ہے تو اس کمرے میں بھی جایا جا سکتا ہے، ان کے حجرے میں بھی جایا جا سکتا ہے، ان سے ملاقات بھی کی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے کہ علی بھائی میرا شوہر نشہ کرتا تھا، اب اس نے چند ماہ پہلے چھوڑ دیا، اب اسے سکون نہیں ملتا، بہت بے چینی ہوتی ہے، اب وہ ایسا کیا کرے کہ اسے سکون حاصل ہو جائے؟ جی یہ میڈیکل ایشو ہے، یہ دعاؤں سے سکون نہیں ملنا، اس کو پراپر ان کا علاج کروائے۔ باقاعدہ سول ہاسپٹلس جو پاکستان میں بنے ہوئے ہیں نا، جو مین DHQs ہیں پورے ملک کے اندر، ان میں باقاعدہ ایک علیحدہ سے وارڈز بنی ہوئی ہیں جن میں ان کی باقاعدہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور میرا خیال آلموسٹ 3-4 مہینے کا کورس ہوتا ہے، وہ وہیں پہ ایڈمٹ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا، یہ دوبارہ شروع کر دیں گے، فوراً سے پہلے انہیں ایڈمٹ کروائیں۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے کہ علی بھائی ایسے جائے نماز ہوتے ہیں کہ جس میں مسجد اور خانہ کعبہ بنا ہوتا ہے، تو ایسے جائے نماز ٹھیک ہے؟
ہم تو اس قسم کے یوز نہیں کرتے. یہ پتہ نہیں کیا جانواز انہوں نے بنا دیے ہیں. یہ جانواز جو خانہ کعبہ اور مسجد نبی شریف کی جس کے اوپر شبیہ ہیں, یہ چلے فریم کے طور پہ تو آپ کمرے میں لٹکا لیں, لیکن جب پاؤں کے نیچے ان کو لے کے آتے ہیں تو اس سے تو آپ کے دل میں ایک ان کے لیے تحقیر والا معاملہ ہی ہوگا. اس لیے اس کو اوائڈ ہی کریں, سمپل جو ہے وہ استعمال کریں. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ صفائی کے دوران جھاڑو یا وائپر لگاتے ہوتے ہوئے حد رکوع جھکنا جائز ہے یا گناہ؟ اگر گناہ ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. حد رکوع کسی انسان کے آگے جھکنا گناہ ہے. صفائی کرتے ہوئے تو آپ بے شک چارپائی کے نیچے لیٹ بھی جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیکسٹ. یہ اگلا سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہجری کیلنڈر بنانے سے پہلے رمضان ایک ہی موسم میں آتا تھا کیا؟ حضرت عمر نے یہ دین میں بدعت جاری کی ہے, اس طرح تو ہم غلط وقت میں رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور حج کر رہے ہیں. تسلی بخش جواب دے دیں. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سائنس کا تھوڑا سا بھی علم ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہجری کیلنڈر کبھی بھی ایک جگہ آ ہی نہیں سکتا موسم کے اعتبار سے, کیونکہ چاند کے مہینوں میں اور جو سورج کے مہینے ہیں یعنی سولر ایئرس اور لیونر ایئرس, ان میں 10 دن کا فرق ہے. تو 10 دن کا جو فرق ہے لیونر ایئرس یعنی چاند والا 355 دن کا سال ہوتا ہے اور سورج کا آلموسٹ 365 دن کا. وہ 10 دن کے ڈفرنس کی وجہ سے تو رمضان پورے سال میں گھومتا رہتا ہے. وہ اس زمانے میں بھی گھومتا تھا, اب بھی گھومتا ہے, قیامت تک گھومے گا جب تک کہ آپ سورج کے مہینوں کے مطابق روزے نہیں رکھیں گے. تو اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ روزے جو ہیں وہ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے ہی رکھے جائیں گے. نیکسٹ. یہ اگلا سوال ہے علی بھائی گناہ کی ایڈکشن سے کیسے نکلنا چاہتے ہیں پر کنسسٹنٹ نہیں ہو رہا جاتا, گائیڈ کر دیں. جی بار بار کوشش کرنے سے نکلیں گے, اور دوسرا اچھی صحبت کرنے سے اور اپنے آپ کو مصروف رکھنے سے. مصروف بھی رکھیں گے, اپنے آپ کو خالی ذہن رکھیں گے تو پھر مختلف خیالات آئیں گے. اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور اللہ سے دعا بھی مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے, آمین. یہ بھی اگلا سوال ہے کہ ہم تشہد میں کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں جو قرآن میں نبیوں کی دعائیں آئی ہیں, نبی علیہ السلام نے کبھی بھی پڑھی ہیں, جو حدیث میں آئی ہیں, لیکن میں نے ایک مولوی کو سنا تھا کہ ہم نہیں پڑھ سکتے. مولوی کو پتہ نہیں, دین کا پتہ ہی نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تشہد پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. آپ قرآن کی ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں, حدیث کی ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں, اپنی طرف سے بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں عربی زبان کے اندر. اور ایک دعا تو اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس کے بعد دنیا کی کسی دعا کی حاجت نہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, آمین. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے السلام علیکم, کسی کو ناحق لعنت بھیجنا کیسا ہے؟ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ جس کو لعنت بھیجی جائے وہ اس کا اگر مستقنی ہے تو اس پہ پلٹ جاتی ہے؟ دیکھیں, لعنت کے اعتبار سے جو زبان کے فسادات ہیں وہ مشکات کی 30 جلد میں آپ کو ساری حدیثیں مل جائیں گی. یہ حرام ہے کسی مسلمان کے اوپر ناحق لعنت بھیجنا. ہاں جنرل آپ کہہ سکتے ہیں ظالموں پہ اللہ کی لعنت, وہ ایک الگ چیز ہے. تو اگر ناحق بھیجی تو ظاہر آپ کے اوپر لوٹے گی. اور لعنت کا مطلب کوئی کفر نہیں ہوتا, لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اس کو رحمت سے دور رکھے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے السلام علیکم, اگر ہسبینڈ اگر اپنی صفائی میں سمجھانے کے لیے ایسا کہے کہ میں نے کب کہا کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں, یا اگر میں کہتا کہ طلاق دے رہا ہوں تو جیسے الفاظ استعمال کرے تو ایسے میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا جی, خام خواہ اس قسم کے بھوت سوال نہ کیا کریں, کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا کرنے سے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے علی بھائی سورہ بنی اسرائیل کے 3rd کمانڈ کی تفسیر میں آپ نے جتنے رشتہ داروں کے نام بتائے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں کیا وہ سب عام مسلمانوں کے درجے میں آئیں گے؟ نہیں, جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں سب کے ساتھ اس نے سلوک کریں. بہرحال پہلا حق رشتہ داروں کا ہے. آپ کے جو فرسٹ کزنز جتنے ہیں وہ تو آپ کے ایک نسل اوپر جا کے رحمی رشتے بن جاتے ہیں نا. اس کے بعد جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ, اور اسی طریقے سے آپ کے ہمسائے, ان کا پہلا حق ہے. اس کے بعد باقی عام مسلمان ہیں. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم علی بھائی, کیا سجدہ سہو تبھی کرنا ہوتا ہے جب بالکل کنفرم ہو کہ ایکسٹرا رکعت پڑھی ہے؟ کیونکہ مجھے کبھی کبھار بالکل کنفرم نہیں ہوتا میں نے ایکسٹرا رکعت پڑھی ہے. نہیں, اگر آپ کو یہ کنفرم نہیں ہے تو پھر تو آپ نے پوری نماز پڑھی بھی ہے کہ نہیں پڑھی یہ بھی تو نہیں آپ کو پتا. اس میں اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو 3 یا 4 میں شک ہوا ہے تو آپ یہ گمان کریں میں نے 3 ہی پڑھی ہیں اور ایک ساتھ ملائیں اور اس کے بعد سجدہ صاف کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 3 پڑھی ہیں 4 اور نماز 4 والی تھی تو پھر تو آپ کی 3 بھی نہیں ہوئی. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر فرقے کی شادی آپس میں ہو سکتی ہے, لیکن شیعہ یا علی مدد بولتے ہیں اور بریلوی یا غوث اعظم مدد بولتے ہیں. اسماعیلیوں کے اپنے عقیدے ہیں, تو کیا اس سے ہمارے کیا نکاح نہیں ٹوٹیں گے؟ بھائی یہ کلمہ کو مشرک ہے, اس طرح نکاح نہیں ٹوٹتے. کلمہ کو مشرک کا ایشو ہے, یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے. اگر اس طرح کریں گے تو پھر تو سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا دنیا سے. اور دوسرا, ہم نے یہ صرف جواز اور عدم جواز کی بات کی ہے, ہم نے ترغیب کبھی نہیں دلائی ہے کہ آپ ڈھونڈ کے کسی ایسے مرد کے ساتھ شادی کریں یا مرد ایسی عورت کے ساتھ شادی کریں جو بابوں کے پکارنے والی ہو. بالکل نہ کریں. اب تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں جن کی توحید درست ہو چکی ہے. بہت سارے رشتے اویلیبل ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی. میں تو ان کاموں میں پڑھنا نہیں چاہتا نا کہ کوئی رشتے والا اس طرح کی کوئی ایپ بنائی جائے, وہ خام خواہ اس میں پھر اور ایشوز بھی شروع ہو جاتے ہیں. ادروائز تھوڑی سی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی ڈرتے ڈرتے آپ کو پتہ چلے گا کہ سارے لوگ کسی نہ کسی درجے میں الحمدللہ اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سب سے بڑی آپ بات دیکھیں
آپ کی جو پرائمری رسپانسبلٹی تھی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں تک آپ نے حق بات پہنچانی ہے، ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آپ اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو چکے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنی بات کرتا ہوں، یعنی میری ذمہ داری تھی کہ میرے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان تک میں بات پہنچاتا. تو ہمارے بہت کم رشتہ دار ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا آنے جانے والا معاملہ ہے، ناراضگی کا نہیں ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ہم ریزرو ہیں سارے بھائی، جو کہ اپنے گھر سے باہر رہے تو اس طریقے سے خوشی غمی کے اوپر زیادہ تر والدین ہی جاتے رہے، اس وجہ سے کوئی ادھر آنا جانا نہیں ہے. ابھی بھی خوشی غمی کے موقع کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے جہاں بھی جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب تک یہ دعوت حق پہنچ چکی ہے. تو میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے بات پہنچا لی اور عہدہ برآ ہو گیا. اور آپ لوگ بھی کئی معاملات میں عہدہ برآ ہو چکے ہیں. اس پلیٹ فارم کی دعوت حق آپ کے رشتہ داروں تک بھی پہنچ چکی ہے الحمدللہ. تو بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے. ابھی یہ پچھلی اتوار کو ایک اہل حدیث مسجد کے مفتی صاحب آئے ہوئے تھے، تو وہ مجھ سے الگ سے ٹائم مانگ رہے تھے. میں نے کہا میرے ساتھ ویڈیو نہ بنوائیں، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، آپ کو مسجد سے نکال دیں گے. کئی امام مساجد کو انہوں نے نکال دیا. تو تصویر میں نے ان کے ساتھ کھنچوا لی تھی، باقی ویڈیو نہیں بنوائی کیونکہ وہ اس وقت بڑے جوش میں تھے کہ جی میں یہ ہو گیا ہوں، میں وہ ہو گیا ہوں. میں نے کہا بعد میں جا کے ان کی مشکل کھڑی ہو جائے گی. تو اپنے ساتھ 5-6 لوگوں کو لے کے آئے ہوئے تھے اپنے ایک چھوٹے سے گاؤں سے، اور وہ بتا رہے تھے کہ آدھا گاؤں جو ہے انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس تو آدھا گاؤں کیا، کسی امام مسجد یا مفتی کو 3-4 ہمارے ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹ مل جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ اس مفتی کو کبھی کوئی فائنینشیل ایشو آئے گا اور نہ کبھی کوئی سپورٹ کا معاملہ اس اعتبار سے اس کے لیے ہوگا کہ اس کے لیے وہ کھڑے نہیں ہوں گے. ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ہاں وہ پولیٹیکلی کہیں پر اٹیچ ہیں، ذات کے اعتبار سے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ختم نبوت کی برکت سے، توحید کی برکت سے وہ الحمدللہ بالکل یونٹی ہے. جہاں کہیں ہوں وہ اپنے باقی اسٹوڈنٹس کا خیال رکھتے ہیں. اب تو لوگ دلیری کے ساتھ ایک ایک کر کے سامنے بھی آنا شروع ہو گیا الحمدللہ. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم، میرے والد صاحب جب بھی باہر جاتے ہیں تو وہ میرے سامنے نامحرم عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں. مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں کس حد تک ان کو ٹوک سکتی ہوں؟ اگر والد کچھ کہیں تو وہ بہت غصہ کرتے ہیں. نہیں، بس آپ نے ایک بار کہہ لیا نا، بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو والد ہیں ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں اپنی جوانی کی عمر کی، ان کو پتہ ہی نہیں اس کی سینسٹیوٹی کا. تو ظاہر ہے یہ تو تکلیف دہ چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ اپنی والدہ کو بتا کے اپنا گھر خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. بس آپ نے سمجھا لیا اتنا کافی ہے. وہ اپنے اچھے اور برے کے خود مالک ہے. آپ کا کام صرف ماں باپ کو بتانا ہے. ڈکٹیٹ نہیں آپ کر سکتے. ڈکٹیٹ آپ نے کرنا ہے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے خامد کو. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کیا لڑکیاں فل پردے میں سوشل میڈیا پہ آ سکتی ہیں آواز کے پردے رکھ کے، جیسے اگر کوئی نقاب یا عبایا کا برانڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ ظاہر ہے یہ جو عبایا یا اس طرح کے جو برانڈ ہے وہ تو عورتوں سے ریلیٹڈ ہے نا. ظاہر ہے ماڈرن ایک ذریعہ ہے ایک بات پہنچانے کا، تو اس میں کچھ آواز کی صورت نکل سکتی ہے لیکن بچنے میں عافیت ہے. اب دیکھیں جے ڈاٹ والوں نے تو ان ساری چیزوں کے بغیر ہی ڈمیز کے ذریعے اپنی بات دوسرے لوگوں تک پہنچا دی ہے. اور پھر آج کل عبایا بھی ایسی خطرناک قسم کی آئی ہوئی ہے کہ وہ تو الٹا عورت کو ایک اٹریکٹیو بنا کے پیش کر رہی ہوتی ہے. وہ پردے کی بجائے جو ہے وہ کسی اور طرف ہی معاملات کو لے کے چل پڑتے ہیں. تو اس لیے بچنے میں عافیت ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ نیو بورن بچہ 100% فیڈر پہ ہے تو ماں کو رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے یا ڈیلے کر سکتی ہیں؟ یہ ڈیلے کرے گی، کر سکتی ہے نہیں ہے. قرآن میں آیا کہ مسافر اور مریض روزوں کو چھوڑ سکتا ہے، وہ بعد میں رکھے گا. اور اسی کانٹیکسٹ میں جامع ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے دودھ پلانے والی عورت کو اور پریگننٹ عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزوں کو مؤخر کرے گی، بعد میں رکھے. نیکسٹ. جی السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ صاحب. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے. السلام علیکم. اگر کسی کی امی چیزوں کے بل لیٹ جمع کراتی ہے جس میں سود ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا اولاد ان چیزوں کو استعمال کر سکتی ہے؟ جی چیزوں کو تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی والدہ کو ترغیب دلائیں نا کہ وہ لیٹ نہ بل جمع کروائیں، ٹائم پہ کروائیں نا. کیوں جان بوجھ کے اس طرح کے معاملات کرتی ہیں وہ. نیکسٹ. جی نیکسٹ کوشچن ہے. قرآن میں عورت کے پردے کا کیا حکم ہے؟ تفصیل سے بتا دیں. آج میں نے حمزہ علی باسی کی ویڈیو دیکھی، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو پردے کا حکم تھا، عام عورتوں کو نہیں. دیکھیں عباسی صاحب تو ظاہر ہے کہ جو انہوں نے غامدی صاحب سے سیکھا ہے اور جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ آگے بیان کر رہے ہیں. ہم تو ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ نبی کی بیویوں کے لیے، اس میں تو سختی سے حکم دیا گیا ہے مومنہ عورتوں کو بھی. آپ سورۃ العذاب اور سورہ النور پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو اسلام کے مزاج کا پتہ چل جائے گا. صرف بیویوں کو خطاب نہیں کیا گیا. پھر دوسری بات، لاجیکلی اسپیکنگ رسول اللہ کی بیویاں ہی تو امت کے لیے رول ماڈل ہے نا، ان کو ہی امت نے فالو کرنا ہے نا. تو پردے کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. آپ یوٹیوب پہ جا کے پردہ لکھیں تو حجاب لکھیں، میری ویڈیوز کھل جائیں گی، تفصیل کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر بات کی گئی. الحمدللہ دنیا میں جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں، اہل سنت ہوں اہل تشیع ہوں، سب کے سب عورت کے پردے کے قائل ہیں. نیکسٹ. جی نیکسٹ کوشچن ہے. میری سسٹر کو 3 ڈیورس ایک سال کے گیپ میں آئی ہیں، 2 میں رجوع ہوا تھا. اب 3rd کے بارے میں اسٹیٹ لا کہہ رہا ہے کہ یہ فرسٹ ہی کنسیڈر کی ہوگی کیونکہ انہوں نے یونین کونسل نے ڈیورس سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کیا ابھی. نہیں، شرعی اعتبار سے طلاق ہو چکی ہے بھائی. جس طریقے سے یہ ہوئی ہے تو سب کے نزدیک ہو چکی ہے. انہوں نے ایشو کیا ہے نہیں کیا تو یہ خود کھلا لے لیں قانون کو فلفل کرنے کے لیے. اب یہ بیوی نہیں ہے، قرآن میں واضح ہے الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 ہی دفعہ دی جا سکتی ہے. تیسری بار دی تو بیوی فارغ، تو یہ فارغ ہو چکی ہے. نیکسٹ. ڈیلی بیسس پر جو کام ہوتے ہیں ان کو کامیابی سے کمپلیٹ کرنے پر میں ہر روز نفل مان لیتی ہوں اور پڑھتی ہوں، کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ کوئی ضرورت نہیں جی اس طرح کے نفل ماننے کی کہ آپ کو بعد میں پورے کرنے مشکل ہوں.
یہ منت ماننے سے کوئی بھی کسی کام کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے تقدیر نہیں ٹلتی, صرف کنجوس کا مال نکل جاتا ہے. لیکن یہ ایک عجیب چیز ہے کہ جب آپ مان لیں گے پھر آپ کو پورا بھی کرنی پڑے گی. تو ضرورت نہیں ہے, آپ ایسے شکرانے کے طور پہ پڑھیں, منت کے بغیر پڑھیں. اسلام میں کوئی پسندیدہ نہیں ہے منت کو ماننا. ہاں اگر مان لی تو پھر پورا کرنا ضروری ہے, اور اگر بعد میں مشکل ہوگی پوری کرنے, بعض جب کہتے ہیں 1000 نفل پڑھوں گا میں یا پڑھوں گی, تو پھر آپ اس کو توڑ سکتے ہیں. اور مسلم شریف میں ہے کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے, یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ 3 روزے رکھیں گے. نیکسٹ کویشچن ہے, میرا سوال ہے کہ خود سے بڑی عمر کے مرد کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں؟ آگے دوسرا سوال ہے تو ایک ہی لیا جائے گا ان کا. نہیں تو بڑی عمر کے مرد کے ساتھ شادی کرنی ہے نا, اپنے ہم عمر مرد کے ساتھ شادی نہیں کرنی نا, کیونکہ عورتیں عموماً شادی کے بعد جلدی بڑھاپے کی طرف مائل ہو جاتی ہیں. تو ایٹ لیسٹ 5 سے 7 سال کا فرق تو ہونا چاہیے. 5 سال کا فرق تو ضرور ہونا چاہیے مرد و عورت کی عمر میں. ادروائز کچھ عرصے بعد عورت جو ہے وہ مرد سے بڑی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. نیکسٹ علی بھائی, کیا وہ دعائیں جو ہم دل میں مانگتے ہیں زبان پر نہیں لاتے, یہ عمل ٹھیک ہے, اور کیا وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ جی کیوں نہیں ہوتی؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی اس قسم کا ہمارا پردہ نہیں ہے. آپ اپنے تصور میں بھی جو بات لے کے آتے ہیں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, وہ بھی اللہ کے علم ہے. نیکسٹ ایک صحابی نے غزوہ تبوک کے موقع پر کھجور دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کھجوریں سارے مال پر بھاری ہیں, پھر ان کو جنت کی بشارت کیوں نہیں ملی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح؟ نہیں, جنت کی بشارت بھی مل گئی ان کو. قرآن میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے. اب اتنی تفصیلات تو ہمیں بیان نہیں ہوئی ہوتی نا. جنت کی بشارت جو 10 صحابہ کو ملی عشرۃ مبشرہ وہ ڈومیننٹ ہے, باقی ان کے علاوہ بھی جنت کی بشارت ملی ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ کیا لڑکیاں آرم فورسز میں یونیفارم یا آرم فورسز میں ہی بطور سویلین نوکری کر سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ عورتوں کا کام نہیں ہے. ہم تو اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتے کہ وہ فورسز کے اندر عورتیں جائیں اس اعتبار سے کہ وہ جنگ لڑیں. ہاں میڈیکل کی فیلڈ میں فورسز کے اندر آفس جاب کے اندر وہ وہاں پہ ضرورت ہے, وہ ضرور ہونی چاہیے. اسی طریقے سے نرسنگ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہونی چاہیے. مردوں کے ہوتے ہوئے ضرورت نہیں ہے کہ عورتوں کو پائلٹ بنایا جائے یا اس قسم کے معاملات کیے جائیں. شرعی اعتبار سے تو میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. اسی طریقے سے کرکٹ ٹیم بنائی جائے یا ہاکی کی ٹیم بنائی جائے, کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں انڈور گیمیں ہوں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اس طرح کی اوپنلی گیمز اور اس کے ذریعے باقی معاملات کو لے کے چلنا کسی صورت بھی ہم اس کو الاؤ نہیں کریں گے. قرآن و سنت کی روشنی میں میں ذاتی رائے نہیں بیان کر رہا ہوں. نیکسٹ نیکسٹ سوال ہے کہ سورۃ العصر میں کامیاب لوگوں کی نشانی دی گئی ہے جس میں لوگوں کو حق کی طرف بلانا فرض ہے, کیا نان مسلموں کو ہندوؤں کو بلانا فرض ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو ہے وہ ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہے. جو obligatory ہے نا وہ قرآن میں ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. ان کو آپ نے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنا ہے. اس کے بعد جو آپ کے جاننے والے ہیں, ہر شخص کو اللہ نے حالات و واقعات ڈفرنٹ دیے ہیں. اگر آپ کے پاس حالات و واقعات ایسے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی دوست نان مسلم ہے, آپ اس تک اللہ کی دعوت, کریٹر کی دعوت رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھنی چاہیے. لیکن جو ضروری دعوت ہے وہ اپنے گھر والوں تک ہے. باقی ہر شخص کی کمپیٹنسی بھی نہیں ہے کہ نان مسلم کو دعوت دے سکے. الٹا وہ اس کے لیے مصیبت بھی کھڑی ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کے پاس پراپر نالج نہیں ہوگا. نیکسٹ نیکسٹ ہے, میں 26 ویک سے پریگننٹ ہوں, تقریباً 3rd ٹرمسٹر کا اینڈ ہے. مجھے ویکنس ہو جاتی ہے کافی کھانا نہ کھانے کی وجہ سے, اور مجھے کنسسٹنٹ گلٹ ہے روزہ چھوڑنے کا. یعنی کوئی گلٹ نہیں ہے. گلٹ کس بات کا؟ خام خواہ کا گلٹ آپ نے پالا ہوا ہے, یہ تو ناشکری ہے. گلٹ کس چیز کا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ مریض اور مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے, اور مریض میں نبی اسلام نے پریگننٹ عورتوں کو, دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی شمار کیا, تو اس میں گلٹ والی کون سی بات ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی وجہ سے دوسرے حکم کو چھوڑنا آپ کی مجبوری بن گئی ہے. اس وقت آپ کی پرائمری رسپانسبلٹی یہی ہے کہ آپ اپنی پریگنینسی کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد دے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, اس کی آپ پرورش کریں. تو یہ بھی آپ اللہ کا حکم پورا کریں. نیکسٹ نیکسٹ کویشچن ہے, میرا سوال ہے کہ میرے ساتھ پڑوس میں مانگنے والے رہتے ہیں, ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں اور صاف صفائی بھی نہیں رکھتے, تو میں کس طرح پڑوسیوں کے حقوق ادا کروں کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو؟ بس جو آپ کے پاس یعنی پاسبلٹی ہو سکتی ہے وہ آپ ان کے ساتھ اس نے ضرور کریں. زبردستی تو نہیں کوئی آپ سے آ کے لے سکتا نا. تو اس میں بعض اوقات ظاہر ہے تل کلامی بھی ہو جاتی ہے. بعض اوقات اتنے کوئی لیچر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ چپٹ جاتے ہیں. کوشش کریں صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور پیار محبت سے اپنے معاملات کو لے کے چلیں. نیکسٹ وطر نماز میں دعائیں قنوت کے بعد قرآن والا درود پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن والا درود یعنی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, بالکل پڑھ سکتے ہیں, کیوں نہ پڑھیں. نیکسٹ السلام علیکم سر جی, کیا روزے کی حالت میں پٹھوں یا کمر کی درد کے لیے وینٹوجین یا درد کے آرام کے لیے کوئی بام لگا سکتے ہیں؟ یہ لگا سکتے ہیں, اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ ٹوٹتا ہے جب آپ جسم کے اندر کوئی چیز داخل کرتے ہیں. آپ تیل لگائیں, آپ کوئی مالش کریں, اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا. نیکسٹ
جیل میں ٹائم ختم ہو گیا. نہیں ٹائم کہاں سے ختم ہوا ہے, 5 منٹ اور کریں نا, کم از کم وہ آدھا گھنٹہ تو اپنا پورا کریں نا. 42 منٹ تک چلے تھے وہ سوال, تو 15 منٹ تک چلائیں اس کو کم از کم. ہاں جی نیکسٹ. جیل بھی نیکسٹ کوشچن ہے, عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھ کر باجماعت اور باقی گھر پڑھ سکتے ہیں نماز؟ جی گھر ہی پڑھنے چاہیے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اسپیسیفکلی مردوں کے لیے کہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو فرض کے بعد اپنی نفلی نماز جنہیں ہم سنت کہتے ہیں وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے. ایک اور حدیث ہے وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, نبی اسلام نے کہا کہ اپنی نفلی نمازیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو, گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس کے پڑھنے سے تمہارے گھر میں برکت ہوگی. اور ایک تیسری حدیث وہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے کہ مرد کا اپنے گھر میں نفلی یا سنت نماز پڑھنا میری مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے سے افضل ہے. تو یہ پڑھ سکتے ہیں, نہیں پڑھنا چاہیے. نیکسٹ. جیل بھی نیکسٹ کوشچن ہے, خانہ کعبہ جا کے خانہ کعبہ میں اعتکاف میں تہجد میں ہر طریقے سے دعا کر لی پر میری دعا قبول نہیں ہوئی, کوئی امید نہیں لگتی, اب لائف ہر طرح سے خراب ہو گئی ہے, کیا کروں؟ نہیں دعا تو قبول ہو چکی ہے, آپ کو کس نے کہا قبول نہیں ہوئی ہے؟ دعا قبول ہونا یہ تو نہیں کہ جو آپ نے مانگا وہی آپ کو مل جائے, ہو سکتا ہے آپ کے لیے عذاب بن جائے. دعا تو رات جاتی نہیں. جامع ترمذی میں مسند احمد میں حدیث ہے, یا تو جو مانگا وہ مل جاتا ہے یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کو نعمت بدل دیتا ہے, یا وہ نیکیوں کے طور پر سٹور کر دی جاتی ہے. یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے, اللہ کو دوست تو نہیں آپ کر سکتے, جو آپ کے لیے بہتری ہے وہ کرتا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر ہر دعائیں قبول ہوتی ہے تو پھر ہم بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول کرنے والا ہے. اس طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث ہے جو شخص یہ چاہے کہ پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو تو جب اس کے حالات درست ہوں ان حالات میں بھی اپنے رب کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ مشکل میں بھی اس کی دعا کو قبول کرے گا. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معروم نہیں لوٹاتا. تو دعا قبول ہوتی ہے ہر حال میں. جی نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہے, میرے پاس 5 تولہ گولڈ ہے, کیش 3 لاکھ ہے, کیا کیش پہ زکوٰۃ ہے؟ میری کار لینے کے لیے سیونگ کر رکھی ہے. میری کوئی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ 5 تولے سونا اس میں 3 لاکھ جمع کریں. اگر یہ پاکستان میں سے کوئی سوال کر رہا ہے تو 3 لاکھ کا مزید 1 تولے سونا آئے گا, ٹوٹل 6 تولے بنا. 7.5 تولے سے کم آپ کے پاس ایسٹس ہیں, آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک 7.5 تولے کی لمٹ کراس نہیں ہوگی. باقی جو پاکستان کی گورنمنٹ نے ریٹ نکالا ہے 1,84,000, وہ کرنسی کا ریٹ غلط نکالا ہے. وہ چاندی کے اعتبار سے نکالتے ہیں, اور ہماری کرنسی جو ہے یا دنیا میں جتنی بھی کرنسی ہے وہ چاندی کے ایکویلنٹ نہیں ہے, سونے کے ایکویلنٹ ہے. ہم اس نصاب کو نہیں مانتے. نصاب اس وقت ایٹ لیسٹ کیلکولیٹ کریں تو 21 لاکھ بنتا ہے نصاب, 7.5 تولے سونے کے ریٹ کے مطابق, کم و بیش اتنا ہی بنتا ہے. نیکسٹ. جی نیکسٹ کوشچن ہے, شوہر اور بیوی کا بچوں کے سامنے کس طرح کا رشتہ ہونا چاہیے؟ اگر شوہر بہت تنگ کرے, بچوں کے سامنے بھی چچوری حرکتیں کرے تو کیا بیوی کیا کرے؟ چچوری حرکتوں سے مراد ہے کہ وہ اسے اذیت دیتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, تو بڑے ظلم والا کام ہے. شوہر کا کام ہے کہ بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈیو رسپیکٹ دے, ورنہ بچے بھی ماؤں کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح آپ لوگ اپنی بیوی کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس چیز کا تو بہت احتیاط والا معاملہ کریں. مجھے کتنا بھی غصہ آیا ہو, میں آخری درجے میں اس چیز کو اوائڈ کرتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے سامنے اپنی وائف کے ساتھ کوئی اونچی بات نہ کروں, کیونکہ اس سے دروازہ کھل جاتا ہے. یہ بالکل حرکت نہیں کرنی چاہیے, بالکل اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہے, میرا سوال ہے پلیز کیا ہم تہجد کی نماز کے علاوہ جاگ سکتے ہیں؟ سونا لازمی تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی لازمی نہیں ہے. تہجد کے لیے سونا بھی لازم نہیں ہے. تہجد رات کی نماز ہے, اسے قیام اللیل بھی کہتے ہیں, اسے وتر بھی کہتے ہیں, اسے تہجد بھی کہتے ہیں. چاہے آپ جاگ رہے ہوں, چاہے سوئے ہوئے ہوں, یا سو کے اٹھیں, یا سونے سے پہلے پڑھ لیں, ہر صورت میں رات کا نماز کا ثواب ملے گا آپ کو. رات کو جاگنا چاہے تو آپ کا رائٹ ہے, آپ جاگ سکتے ہیں. لیکن میڈیکلی مسلسل یہ اپنی عادت نہ رکھیں, وہ بری ہے, وہ اسلام میں بھی ناپسندیدہ ہے. ہاں اگر کسی شخص کی روٹین اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ وہ دن کے وقت ڈیوٹی کرتا ہے اور رات کو سوتا ہے, وہ تو چلے ٹھیک ہے, اس کی تو ایک نیچرل روٹین ہے. لیکن بعض لوگوں کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو دن کو انہیں سونا پڑتا ہے, تو اس میں بس نمازیں قضا نہ ہو تو وہ رات کو جاگ سکتا ہے. جی میرا ٹائم آپ کا ہو گیا, چلیے آخری سوال کر لیں. جلی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, علی بھائی صفائی کے دوران چونٹیاں آ جاتی ہیں, زخمی ہو یا مر جائیں تو وہ روزہ متاثر تو نہیں ہوگا؟ نہیں کوئی متاثر نہیں ہوگا. اور دوسرا ان چیزوں کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. بس یہ بابا جانی اس قسم کی باتیں آپ کو بتا کے پریشان کرتے رہتے ہیں. شرک کا سموجہ اونٹ وہ نکل رہے ہیں, ان کو چونٹیاں یاد آ جاتی ہیں. یہ تو انہیں اگر سائنس پتا ہو تو چونٹیوں کو تو چھوڑ دیں, کتنے نہ نظر آنے والے جراثیم ہیں جو ہر وقت ہم اپنے جسم کے اندر لے کے جا رہے ہیں, وہ بھی مر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہیں. جان بوجھ کے آپ چونٹیاں نہیں مار سکتے, لیکن صفائی کے دوران جو خود بخود مر جاتی ہیں ان کے اوپر کوئی شریک گرفت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کے ٹائم مکمل ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.